جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو بجلی کون دے گا؟ کیا وفاقی حکومت یا صوبوں کی یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ انرجی کرائسس کا شکار ہے، لیکن دوسری جانب صدر صاحب جب دورہ بھارت پہ جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ نجی دورہ تھا، لیکن $10 لاکھ اجمیر شریف کے جو مزار پہ ہیں پاکستان کے سرکاری خزانے سے دیے گئے، اور $50,000 کی رقم بہادر شاہ ظفر کے مزار پہ مرمت کی تعمیر کے لیے بھی دی گئی۔ کیا یہ کام حکومتوں کے ہیں؟ یہ نذرانے اور ہدیے اپنی جیب سے دیے جاتے ہیں، اپنی جیب سے دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ جتنے چاہے پیسے دیں جب حالات ٹھیک ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ پرائرٹیز اس طرح فکس نہیں کی جاتی۔ مثلا بہادر شاہ ظفر کے مزار کے لیے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو انڈیا میں تھوڑی سی لابی کافی ہوتی، کچھ مضامین لکھے جاتے ہیں، وہاں شور شرابہ کیا جاتا ہے، ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ وہ بہادر شاہ ظفر اسی طرح انڈیا کا بھی ورثہ ہے جس طرح ہمارا ورثہ ہے، تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ رہ گئی وہ جو بچہ اس کے لیے ہیں $10 ملین جی اجمیر شریف کے مزار اجمیر شریف کے لیے۔ فقیروں کو نہ زندگی میں نہ زندگی کے بعد اپنے گھروں کی تزئین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ضرورت ہوتی ہے، دیکھیں یہ مرید کی نفسیاتی ضرورت ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ دیکھیے وہ آدمی تھا کہ شہاب الدین غوری نے کہا جب تک آپ اجازت نہیں دیتے میں آتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کی اجازت سے آیا، اتنا بڑا سکالر تھا، کوئی تعویذ نہیں لکھنے والا آدمی تھا، اپنے ایک یونیورسٹی سے بڑا آدمی تھا، بہت ساری یونیورسٹی سے۔ اس کو تو زندگی میں تزئین کی ضرورت نہیں تھی، گھر کی موت کو اس کو اپنے گھر کی تزئین کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ صدیوں سے وہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، فقیر کا دسترخوان کھلا رہتا ہے اس کی موت کے بعد بھی، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ دراصل ایک طرز فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ پیسہ APNS کو دے دیا $30 کروڑ اخبار نویسوں کی تنظیم کو، کس لیے دیا؟ دفتر بنانے کے لیے دے دیا اور کس چیز کے لیے دے دیا؟ یہ کاروباری ادارے ہیں اخبار، ان کو کیا حق ہے کہ حکومت کا پیسہ لیں؟ پریس کلبوں کو دے دیا اور دے دیا، جرنلسٹوں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، انفلوئنشلز کو دے دیا۔ غریب آدمی کے حصے کا پیسہ میں اور آپ بھی کھاتے ہیں اور حکومت بھی کھاتی ہے۔ ہم فیسلٹیز حکومت سے لے سکتے ہیں، ہماری حکومت کو ضرورت محسوس ہوتی ہے، وکیلوں کو پلاٹ، جرنلسٹوں کو، ججوں کو، سرکاری ملازمین کو، نیب کے چیئرمین کو $10 کروڑ کا پلاٹ، CDA کے ملازمین کو۔ یہ انداز فکر بدلنے کی ضرورت ہے، یہ ایک حکومت کا رونا نہیں ہے۔ یہ میں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ کیسے دے دیتے ہیں $30 لاکھ اسٹوڈنٹ کو؟ پیسے ہیں کدھر؟ لیکن یہ پھر بانٹے کہاں سے جاتے ہیں؟ میں فواد چوہدری صاحب سے جواب دے دوں۔ فواد، یہ بالکل پنجاب کی بات کریں، مرکز کی آپ کہتے ہیں ایک پہ بلیم نہ کریں، ہم دونوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پیسے دیے گئے یہ سرکاری خزانے سے دیے گئے، یہ اجمیر شریف کے مزار کے حوالے سے، اور یہ وہاں پہ جو تزئین و آرائش کے لیے پیسے دیے گئے، زرداری صاحب تو اتنا افورڈ کر سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی اگر بات ہے تو وہ شاید دے سکتے ہیں، اپنی جیب سے بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں آسمہ، بات یہ ہے کہ جب بجٹس بنتے ہیں اور اس میں جو عوامی نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک طریقہ کار طے کرتے ہیں روپے خرچ کرنے کا۔ جس طرح ہارون رشید صاحب نے جو بات کر رہے ہیں، میں ان پرنسپل بالکل ان کی حمایت کرتا ہوں کہ جو ڈسکریشنری فنڈز ہیں ان کو خرچ کرنے کا طریقہ کار وضع کرنا چاہیے، اور ان کو جو نمائندے ہیں وہ اس کو وضع کرے، اس کو میں آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں تک پیسے یہ اجمیر شریف میں دینے کی بات ہے یا بہادر شاہ ظفر میں دینے کی بات ہے، جب آپ نے ایک ڈسکریشن دے دی اور پریزیڈنٹ نے وہ پیسے دے دیے، ہم جیسے اگر مجھ سے آپ پوچھیں گی تو چونکہ ہم تو پیروں فقیروں کو صوفیوں کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ نہیں بہت بالکل اچھا کیا، دینا چاہیے تھا، اور جتنا اپنی جیب سے نظر کو بھی دینا چاہیے، نظرانہ وہ اپنی جیب سے دیا جاتا ہے۔ اجمیر شریف جو ہے نا وہ ایک ہمارا فکری اثاثہ ہے، ہمارا اثاثہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارے بہادر شاہ ظفر کا بھی جو ہے وہ ملک کی جو ہے اس کی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے۔ زرداری صاحب اگر دیتے $1 لاکھ $2 لاکھ اپنی جیب سے دے سکتے تھے، لیکن جو ایک اثاثے کے لیے دینا ہے، ایک ملک کے لیے سمبلزم کی طرف سے دینا ہے، تو وہاں سے اگر دے بھی دیا ہے تو میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ لیکن ان پرنسپل میں ہارون رشید صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو بیٹھتے ہیں صوبے میں، مثلا اس وقت $60 ارب کا ڈسکریشنری بجٹ ہے شہباز شریف صاحب کے پاس، جس کا $3.5 ارب کا انہوں نے لاہور میں ایک برج بنا دیا اپنے گھر کے جانے کے لیے۔ اس طرح کی جو فنڈنگ سپینڈنگ ہوتی ہے اس کے اوپر تو کوئی جو ہے وہ بات نہیں کرتا۔ جو APNS کی ابھی بات کر رہے تھے ہارون صاحب، وہ بنیادی طور کے اوپر ویج بورڈ ایوارڈ ایڈجسٹ کرنے کے لیے حکومت نے ان کو پیسے دیے تھے۔ بعض جگہوں پہ تو ضرورت بھی ہوتی ہے دینے کے لیے، بعض جگہوں پہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں کمیٹی وغیرہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس کو فکس کر سکتے ہیں، باقی تو پھر وہ اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں بہتر، ٹھیک۔ لیکن یہ جو اپنے اخراجات ہیں سر ان کو بھی اگر کٹ لگا دیا جائے، یہ اضافی اخراجات ہیں، یہ اضافی پل جو اپنے گھروں کی سڑکیں بنائی جا رہی ہیں ان کو بھی میں عرض کروں گا کہ اگر کچھ دوستوں نے فیروز پور روڈ پر اس پل کو نہیں دیکھا، اور فیروز پور روڈ پر جو آبادی ہے
انہیں معلوم نہیں ہے کہ کتنی وہاں ٹریفک ہے, کتنا وہاں کاروبار ہو رہا ہے, کن کن علاقوں کو وہ سڑک ملا رہی ہے, وہ بارڈر تک جا رہی ہے, تو وہ یہ کہیں گے کہ جی اپنے گھر جانے کے لیے سڑک, ورنہ اگر خدا تعالیٰ عقل سلیم دے اور وہ دیکھ لیں تو یہ بات نہ کریں. آپ نے وہ پل دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ڈیولپمنٹ اس علاقے میں جو ہوئی ہے وہ ان کے گھر بننے کے بعد ہی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ضرور ہونی چاہیے, ان کا گھر تھا اس کے لیے وہ نہیں, اور ریفرنس پینڈنگ ہے نیب میں اس کے اوپر کہ رائے ونڈ میں زمین خریدی گئی, سرکاری پیسوں سے وہ سارے کا سارا علاقہ ڈیولپ کرایا گیا, اور جو پنجاب کا اس وقت ڈیولپمنٹ بجٹ ہے 35,000 روپیہ ہے, اور پورے ساؤتھ پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 1,000 روپیہ ہے پر کیپٹا. اور پنجاب میں لاہور میں تو پیسے نہیں لگ رہے, وہ سارے رائے ونڈ اور اس کے ارد گرد لگ رہے ہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. میں جواب لے لوں صدیق الفاضل صاحب سے. یہ بھی بات جو ہے یہ بھی انتہائی یا تو لا علمی ہے یا اس میں جو ہے وہ نیگیٹو اپروچ ہے. رائے ونڈ آپ ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کے رائے ونڈ تک جائیں, یہ 30 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے, اور اس پہ آپ انڈسٹریز کو دیکھیں, اس پہ آپ کاروبار کو دیکھیں, اس پہ آپ ہاؤسنگ انڈسٹری کو دیکیں, اس پہ کتنے لوگ ہیں. آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ اس کے دائیں بائیں ہر طرف کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر رائے ونڈ میں اگر ایک جاتی عمرہ سے پہلے بنی ہے یا بعد میں بنی ہے, یعنی مداخلت ضرور کرنی ہے. رائے ونڈ پہ ایک جاتی عمرہ کو دیکھیں آپ, اس کو چھوڑ دیں, باقی ساری رائے ونڈ جو ہے. اور رائے ونڈ مشہور ہوا تبلیغی جماعت کے اجتماعات اور گھر کی وجہ سے بھی مشہور ہوا. نہیں, وہ تو جاتی عمرہ چھوٹا سا نا, وہ تو بات کی بات ہے. رائے ونڈ بنیادی طور پر تبلیغی جماعت کے اجتماعات کی وجہ سے مشہور ہوا, اور آپ نے اربوں روپیہ اصل میں تبلیغی جماعت کی فیسیلیٹیشن کے لیے دیا. اس ایکٹیویٹی کو, اور آپ کو میں دعوت دوں گا کہ آپ ذرا جائیں اور ٹھوکر نیاز بیگ سے رائے ونڈ تک جا کے سڑک اور وہاں تجارت اور وہاں کاروبار اور وہاں صنعت کو دیکھیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس لیے بنائے گی. میں اسی پہ مزید ہم بات کرتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے کہ حکمرانوں کے اپنے خرچے ہیں کہ اس میں کٹ نہیں لگایا جا سکتا, اضافی اخراجات کو کم نہیں کیا جا سکتا تاکہ پاکستان کے عوام کو شاید بجلی ہی تھوڑی دیر کے لیے مل جائے جو اندھیروں میں اس وقت زندگی اور گرمی میں گزاریں. اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد.